اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل کلیات انور مسعود سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ خواتین و حضرات، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں۔ دل تھام کر بیٹھیے کہ اب یہ طوفان ظرافت جو آنے والا ہے یہ آپ کو بہا کر نہ لے جائے۔ آپ اردو کی ظریفانہ شاعری کا ایک زندہ اور رخشندہ باب ہیں، سنجیدہ شاعری کا ایک معتبر نام ہیں، پنجابی کے نذیر اکبر آبادی ہیں، فارسی کے استاد ہیں اور آج کی محفل کے صدر ہیں۔ میلا اکھیاں دا، قطع کلامی، غنچہ پھر لگا کھلنے، ہن کی کریے آپ کی کتابوں میں سے چند ہیں۔ آپ کی شاعری کو صرف مزاحیہ کہنا غلط ہوگا کیونکہ آپ کی مزاح کی تہ میں آنسو بھی تیرتے ہیں۔ بڑے نمناک سے ہوتے ہیں انور قہقہے تیرے، کوئی دیوار گریا ہے تیرے اشعار کے پیچھے۔ آپ کا طنز انتہائی کاٹدار ہے۔ لوگ کہتے ہیں فرشتہ ہیں جناب واعظ، لوگ کہتے ہیں فرشتہ ہیں جناب واعظ، کہتے تو ہم بھی یہی ہیں کہ وہ انسان نہیں۔ حاضرین، انور مسعود صاحب کے آنے سے پہلے بے شمار فرمائشیں ہم تک پہنچیں اور ان میں سے بہت سی پنجابی کی ہیں۔ عرض یہ ہے کہ یہ عالمی اردو مرکز کا پلیٹ فارم ہے اور اردو وفاق کی علامت ہے، لیکن ہمیں تمام اکائیاں بھی بہت عزیز ہیں۔ تو پشتو ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، بلوچی ہو، پنجابی ہو، ہمارے لیے سب بہت محترم ہیں۔ تو انور مسعود صاحب پاکستان میں بولی جانے والی جس زبان میں چاہیں سنائیں سوائے انگریزی کے۔ اب آپ ہیں اور انور مسعود صاحب ہیں، آپ جتنا چاہیں سنیں اور وہ جتنا چاہیں سنائیں۔ خواتین و حضرات، آج کا یہ مشاعرہ جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ انتہائی قابل تحسین بھی ہے اور ان فراموشیبل بھی۔ آپ نے شعراء کے حسن کلام کی داد دی ہے، میں آپ کو آپ کے ذوق سماعت کی داد دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ادارے کے اراکین کے حسن انتظام کی بھی داد دیتا ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب یہ جان کر کہ اس ادارے کا مقصد پاکستانیت کی ترویج ہے، اردو کی ترویج ہے۔ ابھی ذکر کیا عزیز نے انگریزی کے، ہم انگریزی کے دشمن نہیں ہیں دوستو، انگلش ضروری ہے ہمارے واسطے، فیل ہونے کو بھی ایک مضمون ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، ساری انسانی تاریخ دیکھ لیجئے، کسی قوم نے کسی دوسری قوم کی زبان کے ذریعے کبھی ترقی نہیں کی۔ یہ نہیں ہوا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ مجھ سے ایک انٹرویو میں کسی نے پوچھا آپ کی کوئی خواہش، میں نے کہا ہے
خواہش ایسا کہا آور لفظ تو نہیں ہے. کہنے لگی کیا خواہش ہے؟ میں نے کہا کوئی گورا ہو, اس کے ہاتھ میں ایک فارم پکڑا ہوا ہو, اور وہ فارم اردو میں ہو, اور وہ میرے پاس آئے اور درخواست کرے کہ مجھے پر کر دیجئے, میری 200 سال کی تھکن اتر جائے. تو بہرحال پہلے چونکہ یہ یوم پاکستان کے حوالے سے ہے 2-4 سنجیدہ شعر, میں ادھر بھی آؤں گا. میں نے ابھی کہا, میں نے ایک انٹرویو کی بات ہوئی ہے, ایک اور انٹرویو میں نے کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے اندر کوئی بادل کا ٹکڑا گھس گیا ہے, جب اس میں بجلی چمک جاتی ہے تو ہنستا ہوا لگتا ہے, اور جب برسنے لگتا ہے تو روتا ہوا لگتا. ابھی عزیز نے میرا شعر پڑھا, بڑے نمناک سے ہوتے ہیں انور کہے تیرے, کوئی دیوار گریا ہے تیرے اشعار کے پیچھے. کہا وہ ہے جسے نچوڑے تو اس میں سے آنسو ٹپکنے لگے. تو بہرحال میں کچھ شعر پہلے پاکستان کے بارے میں 2-4 شعر سنجیدہ, تاکہ وہ تسلسل جو ہے اور وہ جن کا ذکر گرامی آیا ہے انہی کے نام پر تو وجود میں آیا ہے. بے شک. جس طرح کی ہیں یہ دیواریں یہ در جیسا بھی ہے, سر چھپانے کو میسر تو ہے گھر جیسا بھی ہے. جس طرح کی ہیں یہ دیواریں یہ در جیسا بھی ہے, سر چھپانے کو میسر تو ہے گھر جیسا بھی ہے. اس کو مجھ سے, مجھ کو اس سے نسبتیں ہیں بے شمار, میری چاہت کا ہے محور یہ نگر جیسا بھی ہے. چل پڑا ہوں, یہ تحریک پاکستان, چل پڑا ہوں شوق بے پرواہ کو مرشد مان کر, راستہ پر پیچ ہے یا پر خطر جیسا بھی ہے. راستہ پر پیچ ہے یا پر خطر جیسا بھی ہے, سب گوارا ہے تھکن ساری دکھن ساری چبھن, ایک خوشبو کے لیے ہے یہ سفر جیسا بھی ہے. ایک خوشبو کے لیے ہے یہ سفر جیسا بھی ہے, وہ تو ہے مخصوص ایک تیری محبت کے لیے, تیرا انور باہنر یا بے ہنر جیسا. تو جناب اب میں کچھ آپ کی کوئی فرمائش ہو تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں. پہلے میں ایک قطع جو ایک عید قرباں پہ کہا گیا اس رنگ کی طرف, اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا, اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا, اس نیک عمل کا میرے موجا مجھے پھل دے. یا رب میں نہیں اور کسی چیز کا طالب, جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے. اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا, اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے. یا رب میں نہیں اور کسی چیز کا طالب, جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے. ایک عید کے حوالے سے ہی, عید کے دنوں میں درزیوں کے بعد بڑا رش ہوتا ہے اور وہ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں. میرے ساتھ کیا کیا, بخیا تو اس سے ایک بھی سیدھا نہیں لگا, آڑا لگا دیا کوئی ترچھا لگا دیا. ٹیلر کی بدحواسیاں مجھ سے نہ پوچھئے,
اس نے میری قمیض میں نیفا لگا دیا. ٹیلر کی بدحواسیاں مجھ سے نہ پوچھئے. ہاں جی ایک قطعہ سنیے کہ امریکہ سے جو روشنی آتی رہی پہ ہم اس پہ دل و جان سے فدا ہوتے رہے ہیں. کیا اس میں کوئی شک ہے کہ ایوب سے اب تک ہم لوگ مشرف بضیاء ہوتے رہے ہیں. امریکہ سے جو روشنی آتی رہی پہ ہم اس پہ دل و جان سے فدا ہوتے رہے ہیں. کیا اس میں کوئی شک ہے کہ ایوب سے اب تک ہم لوگ مشرف بضیاء ہوتے رہے ہیں. پاکستان کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ مریض کتنے تڑپتے ہیں ایمبولینسوں میں. یہ وہاں روز واقع ہوتے. مریض کتنے تڑپتے ہیں ایمبولینسوں میں اور ان کا حال ہے ایسا کہ مرنے والے ہیں, مگر پولیس نے ٹریفک کو روک رکھا ہے. یہاں سے قوم کے خادم گزرنے والے ہیں, مگر پولیس نے ٹریفک کو روک رکھا ہے. یہاں سے قوم کے خادم گزرنے والے ہیں. کراچی میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا. وہاں ایک صاحب تھے انور, ان کا نام بھی انور تھا. وہ غزل پڑھ رہے تھے اور آخر میں آتا تھا حیرانی سے مر جاتے اور پریشانی سے مر جاتے. کچھ 6-7 دفعہ فوت ہوئے. میں نے کمپیئر, نقاش آدمی تھے, میں نے کہا مجھے فوراً بلاؤ. زندگی میں یہ سب سے زیادہ وقت کا کم وقت میں ہوا. تخلیق بڑی پراسرار چیز ہے, کوئی پتہ نہیں. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود, تو گاہ الجھ کے رہ گئی اپنے توہمات میں. میں نے کہا مجھے فوراً بلاؤ. پریشانی تو میں وہاں گیا تو وہ قطع فوراً ہوا کہ یہاں اپنی غزل پڑھ کر گئے ہیں حضرت انور. ردیف ہو قافیہ یہ تھا پشیمانی سے مر جاتے. انہیں مشکل بڑی درپیش تھی مرنے کے بارے میں, وہ کرتے عقد ثانی اور آسانی سے مر جاتے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا یہ اچھا جی ٹھیک ہے. وہ کل فرمائشیں ہیں لہذا میں اس طرف یہ قطعات کا سلسلہ چھوڑ دیں گے. ہم اپنی زوجہ سے کہا, ذرا گفتگو دیکھیے. اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے, بھائی کیا مولوی اپنی زوجہ سے اس موقع پر تو مجھے ضرور پانی پینا چاہیے. اپنی زوجہ سے کہا ایک ذرا دیکھیے مشورہ. اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے نیک بخت, اسی لہجے میں, تیری تربت پر لکھیں تحریر کس مفہوم کی. جب تو مرے تیری قبر بنے, اس پہ لوہے مزار لگے, اس پہ کیا عبارت لکھیں. اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے نیک بخت, تیری تربت پر لکھیں تحریر کس مفہوم کی. اہلیہ بولی عبارت سب سے موزوں ہے یہی, دفن ہے بیوہ یہاں پر مولوی مرحوم کی. دفن ہے بیوہ یہاں پر مولوی مرحوم کی. ایک بات, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں,
بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جہاں بات پہنچ جائے. میری زندگی، میرے تجربات عوامی ہیں، میں نے عوامی سطح پہ زندگی کی ہے. میں سوچتا ہوں کہ وہ ٹالسٹائی نے کہا ہے کہ کسی فن پارے کی ادبی حیثیت اس بات سے متعین ہوتی ہے اسے زیادہ سے زیادہ کتنے لوگ سمجھ پائے. تو بہرحال میں کوشش یہ کرتا ہوں، عوامی آدمی ہوں، عوام کے لہجے میں بات کرتا ہوں. میں بیٹھا ہوا تھا سزوکی میں، اتنی بھیڑ تھی، ایک آدمی نے اپنے بازو کو کھجلایا تو دوسرے آدمی نے کہا پائی صاحب باں میری جو ہے. اتنی بھیڑ. میں ان تجربوں سے گزرا ہوں. تو پھر میں نے تصوف کی اصطلاحوں میں قطع لکھا. اب سارے لفظ تصوف کے ہیں. حجاب، یہ سزوکی جو ہے، حجابات منو تو اٹھ گئے ہیں اس وسیلے سے. حجابات منو تو اٹھ گئے ہیں اس وسیلے سے. بڑی وحدت میسر ہے، وحدت خدا سے اور کیا چاہیں. منی بس میں میرے اے ہم سفر، تو میں ہے میں تو ہوں. تیری باہیں میری باہیں، میری بائیں تیری بائیں. کہ جنت سے نکالا ہمیں گندم کی مہک نے. جنت سے نکالا ہمیں گندم کی مہک نے. گوندھی ہوئی گیہوں میں کہانی ہے ہماری. گوندھی ہوئی گیہوں میں کہانی ہے ہماری. روٹی سے ہمیں رغبت دیرینہ ہے انور. یہ نان کمٹمنٹ پرانی ہے ہمارے. روٹی سے ہمیں رغبت دیرینہ ہے انور. یہ نان کمٹمنٹ پرانی ہے ہماری. ایک قطعہ آج ہی ہوا، غالب کی زمین ہے عشق مجھ کو نہیں وحشتی سہی. آپ نے سنی ہوگی کہ بات پہنچانی ہے ہم کو انور. وما علینا الا البلاغ. بات پہنچانی ہے ہم کو انور. صورت طنز و ظرافت ہی سہی. نامکمل ہی پہن لو کپڑے، کچھ نہیں ہے تو ثقافت ہی صحیح. نامکمل ہی پہن لو کپڑے، کچھ نہیں ہے تو ثقافت ہی صحیح. اب بہت سی فرمائشیں ہیں تو میں ایک غزل، جی بنین، اچھا چلو پہلے ایک نظم میرے ذہن میں ہے کہ یہ جو ہے ڈاکٹر، میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے لیکن جسے اللہ رکھے. تو جناب بات یہ ہے، تو لیکن میں نے ڈاکٹر تو میں نہیں بنا، لیکن میں نے ڈاکٹروں پر، ایلوپیتھی پر، ادویات پر لکھا بہت کچھ ہے. تو اس میں ایک نظم مجھے یاد آئی ہے اردو کی. وہ نظم ہے کہ اپنا ایک ڈاکٹر صاحب ایک مریض کو ڈاکٹر دیتے ہیں دوائیاں، اور ایک مریض کو اتنی دوائیاں دیتے ہیں جو سال بھر کے لیے، محلے بھر کے لیے کافی ہو. اب وہ نظم ذرا عرض کر رہا ہوں. ایک ڈاکٹر سے مشورہ لینے کو میں گیا، ایک ڈاکٹر سے مشورہ لینے کو میں گیا. ناسازی مزاج کی کچھ ابتدا کے بعد، ناسازی مزاج کی کچھ ابتدا کے بعد کرنے لگے وہ طبی معائنہ. ایک وقفہ خاموشی سب راز ماں کے بعد، ایک وقفہ خاموشی سب راز ماں کے بعد، اور ضربات قلب و نبض کا جب کر چکے شمار، بولے وہ اپنے پیڈ پہ کچھ لکھا کے
بعد ہے آپ کو جو عارضہ وہ عارضی نہیں. ہے آپ کو جو عارضہ وہ عارضی نہیں. اور سمجھا ہوں میں تفکر بے انتہا کے بعد. اور لکھا ہے ایک نسخہ اکسیر و بے بدل ہو شافی دربار ایزدی میں شفا کی دعا کے بعد. لیجئے نماز فجر سے پہلے یہ کیپسول نسخہ شروع ہے. لیجئے نماز فجر سے پہلے یہ کیپسول اور کھائیں یہ گولیاں بھی نماز عشاء کے بعد. اور سیرپ کی ایک ڈوز بھی لیجئے نہار منہ. پھر ٹیبلٹ یہ کھائیے پہلی غذا کے بعد. لینی ہے آپ کو یہ دعا اس دعا سے قبل اور کھانی ہے آپ کو یہ دوا اس دوا کا. لینی ہے آپ کو یہ دوا اس دوا سے قبل کھانی ہے آپ کو یہ دوا اس دوا کے بعد. ان سے خلل پذیر اگر ہو نظام ہضم پھر مکسچر یہ پیجئے اس ابتلا کے بعد. پھر مکسچر یہ پیجئے اس ابتلا کے بعد. لازم ہے پھر جناب یہ انجیکشنوں کا کورس. اٹھے نا ہاتھ آپ کے گھر اس دعا کے بعد. اٹھے نا ہاتھ آپ کے اٹھے نا ہاتھ آپ کے جب اس دوا کے بعد. اور پھر چند روز کھائیں یہ ننھی سی ٹیبلٹ. کھجلی اٹھے بدن میں اگر اس دوا کے بعد. کھجلی اٹھے بدن میں اگر اس دوا کے بعد. تجویز کر دیے ہیں وٹامن بھی چند ایک یہ بھی ضرور لیجئے ان ادویات کے بعد. یہ بھی ضرور لیجئے ان ادویات کے بعد. اور 6 ماہ تک دوائیں مسلسل یہ کھائیے. پھر یاد کیجئے گا حصول شفا کے بعد. ایک وہم تھا کہ دل میں میرے رینگنے لگا ان کے بیان نسخہ صحت فضا کے بعد. ایک وہم تھا کہ دل میں میرے رینگنے لگا ان کے بیان نسخہ صحت فضا کے بعد. کیمسٹ کی دکان بنے گا شکم میرا. ترسیل ادویات کی اس انتہا کے بعد. ترسیل ادویات کی اس انتہا کے بعد میں نے کہا کہ آپ مجھے پھر ملیں گے کب؟ روزے جزا سے قبل کے روزے جزا کے بعد. جی پنجابی میں عرض کرتا ہوں. ایک پنجابی کی چھوٹی سی نظم 3 مصرے میں نے تساں پانے نے. بالکل چھوٹا سا مصرا. ٹالی اٹھڑا ملنے دا وعدہ انہیں کیتا سی. ٹالی اٹھا ملنے دا وعدہ انہیں کیتا سی. ٹالی جتھے دسی ساسو ہوتے تھے کھجور ہے. ٹالی اٹھا ملنے دا وعدہ انہیں کیتا سی. ٹالی جتھے دسی ساسو ہوتے تھے کھجور ہے. تیسرا مصرا اے دے وچ تسی دسو میرا کی قصور ہے. ایک فرمائش ہے ایک نظم ہے میری کوفتہ. جی آج اب کوفتہ. بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیما کیتی. بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیما کیتی. محنت کر کے اس کیمے دی پھر بنائی بوٹی. بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیما کیتی. محنت کر کے اس کیمے دی پھر بنائی بوٹی. تے پھر بنایا کیما اس دا رکھ کے دنداں تھلے. شاباش بلے بلے
ਸ਼ਾਵਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੈਂ ਸਾਲਣ ਖਾਵਾਂ ਨਾਲੇ ਹੱਸਾਂ ਧੀਮਾ ਬੋਟੀ ਕੀਮਾ ਬੋਟੀ ਮੁੜ ਬੋਟੀ ਦਾ ਕੀਮਾ ਬੋਟੀ ਕੀਮਾ ਬੋਟੀ ਮੁੜ ਬੋਟੀ ਦਾ ਕੀਮਾ। ਔਰ ਕੋਫਤੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਾ ਕੱਛਿਆ ਖਾ ਲੰਮੇ ਗੋਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟੁਰੇ ਸਾਨਵਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਣ ਖਲੋਤੇ। आज की पकाइए लो, आखिर पर मैं वो आज की पकाइए सुना देता हूँ। एक चौधरी साहब बनैन, ओ फिर बनैन जी, बनैन भाई आज की पकाइए, आज की पकाइए। चौधरी साहब ने तो उन्हों का बावरची है रहमा, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਈ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਈ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਰਹਿਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਮਜਾਲ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਮੇ ਆ ਚੱਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਚਸਕੇ ਹੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਲੱਭ ਜਾਣ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਪਕਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤੁਸਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿਲ ਸੀ ਪਕਾਈ ਅੱਜ ਤੋਰੀਆਂ। ਤੇ ਲੂਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਟਾ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਹਰੀ ਤੇ ਕਚੂਰ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੂਲੀ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਪੁੱਠ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਪੁੱਠ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਛੰਡੀਆਂ ਤੰਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਤੇ ਮੱਖਣੇ ਦਾ ਪੇੜਾ ਹੋਵੇ, ਲੱਸੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਖਰੇ ਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ। ਤੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਰਿੰਨਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ। ਉੱਠਾਂ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਫੜਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਤੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂ ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਾਰੀਆਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਮਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਭਿੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜ਼ਰਾ ਲੇਸਦਾਰ ਭਿੰਡੀਆਂ। ਅੰਦਰ ਦਫਾ ਕਰੋ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਸੂੜੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਸੂੜੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲੇਸ ਦੀ ਹਵਾੜ ਲਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸਰੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਝਾੜ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਝੜੀ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਰਹਿਮਿਆਂ ਕਰੇਲੇ ਨਾ ਪਕਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੀਸ ਹੈ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਆਪ ਤੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਤੇ ਜੰਮੀਏ ਕੋ ਸਬਜ਼ੀ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ। ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਲੋ ਲੱਗ ਪਈ ਏ, ਤੁਸਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਨਾਲ ਵਗ ਪਈ ਏ। ਤੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਰਾਹ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਰੋਕਣਾ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦਾ ਚਾਹ ਏ। ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਰੇਲਾ ਚੰਗਾ ਪਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕੀਮਾ, ਉੱਤੇ ਧਾਗਾ ਹੋਵੇ ਵਲਿਆ, ਤੇ ਗੰਢਿਆਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁੰਨਿਆ, ਫੇਰ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਵੀ ਪਕਾਇਆ ਸੀ ਯੈਸਟਰ ਈਅਰ, ਪਰ ਵੀ ਪਕਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਹੋਰ ਬੀਬਾ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਏ, ਰਹਿਮਿਆਂ ਕਰੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌੜ ਜ਼ਰਾ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਆਂਦਾ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਚਰੈਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਨਿੰਮ ਤੇ ਤਰੇਕ ਦਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਪਲੇ ਪਲੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜੀਭ ਪਈ ਸੁੱਕਦੀ, ਤੇ ਖਾ ਮਰ ਲਈਏ ਤੇ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਤੇ ਤੁੰਮੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਰੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿੱਕੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚਾੜ ਲੋ ਕੁਨੀਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਮਿਆਂ ਫਿਰ ਇੰਝ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੇ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਬਤੌਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਤੇ ਗੋਲ ਮੋਲ ਚਾੜ ਲਓ, ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਬਤਾਉਂ ਚਾਲ ਚਾੜ ਲਓ। ਅੰਦਰ ਰਹਿਮਿਆਂ ਪਕਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਦਿਲ ਜ਼ਰਾ ਡਰਦਾ। ਅੰਦਰ ਸਾਚੇ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਢਿੱਡ ਕਾਹਨੂੰ ਬਾਲਣਾ, ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਬੈਂਗਣਾ ਦਾ ਸਾਲਣਾ। ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਡੱਕ ਵਿੱਚ ਸੱਟਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਕਾਹਨੂੰ ਪੇ ਪਕਾਈਏ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਕੋਈ ਤੰਦੂਰ ਨੇ। ਤੇ ਦਫਾ ਕਰੋ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੱਠੇ ਕਾਹਨੂੰ ਸਾੜੀਏ, ਅਬਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਘਰ ਕਾਹਨੂੰ ਵਾੜੀਏ, ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਹੈਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੱਧ ਬੋਲਣਾ ਐਵੇਂ ਬੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਤੂੰ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ, ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਬੁੱਝ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਬੁੱਝ ਲਈਏ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ,
बनैन ये लंबी काम है जी, ये बहुत लंबी नज़में हैं। बनैन मैं सुना देता हूँ कि बनैन लैन जाते हो, बनैन लैके अगे की बनैन लैन जाते हो, बनैन लैके आंदे हो, पांदे हो तो पैंदी नहीं, पै जाए तो लैंदी नहीं, लै जाए तो दूजी वारी पाण जोगी रहंदी नहीं। बनैन मैं देंगा, पाओगे तो पै जाए, लाओगे तो लै जाए, लै जाए तो दूजी वारी पाण जोगी रह जाए। बनैन मेरी वधिया, बनैन मेरी टाप दी, वड्डियां नूं पूरी आवे निक्कियां दे नाप दी, ते चीज़ होवे असली ते मूहों पई बोलदी, धुप नालों गोरी लगे रस्सी उत्ते डोलदी। जिन्ने वरे चाहो तुसी इस नूं हंडा लो, फिर भावें बच्चियां दा जांगिया बना लो। बहुत मेहरबानी। अभी बहुत नज़में, अभी बहुत फरमाइशें हैं मसूद साहब, अभी बहुत फरमाइशें हैं, अभी बहुत फरमाइशें हैं, कुछ और सुनाइए, अभी बहुत फरमाइशें हैं। बस काफी नहीं नहीं, वो लंबी नज़्म है, कोई हर्ज नहीं। उसका एक हिस्सा सुना दे। बस खड़ी है और उसमें एक बंदा आ गया है, और वो क्या बेच रहा है, किस तरह बेच रहा है। मेरे वालों सारे भैन भाइयों को सलाम होवे, मेरे वाले सारे भैन भाइयों को सलाम होवे, जातका बजुर्गों ते माइयां को सलाम होवे। ते लारी वाला अजे कुछ देर खलोवेगा ते सप्पा वाला बाबा तुसां सुनिया ते होवेगा। ते बच्चा बच्चा अज जिस बाबे नूं सियाणदा ते सुरमा मैं बेचना हाँ, जग सारे जानदा है। वाह। ते किधरे ना अज जे सुरमे दा जोड़े 7-20 बूटियां दा अरक ते नचोड़े। इन्हें कई चिश्मियां दा पानी पीता होया है, सौंफ ते गुलाब विच खरल कीता होया है। भावें किड्डी सुजी होई आई होई, अख होवे लालियां ते चोबां दी सताई होई, अख होवे धुंद होवे जाला होवे, भावें हुण कुकरे अखां विच पानी वगे नाले अख रड़के। ते चंद दा भी चानना जे अखियां नहीं सहंदियां, उठदियां बहंदियां तराटां होण पैंदियां, पीड़ मुक जाती है तो सोच लै जाती, इको ही सिलाई नाल ठंड पै जाती है। ते 20 दिनां 10 दिनां 5 वाली बात है। लारी दे मुसाफरां नूं खास ही रियात है, ते खट के चलाने नहीं। मैं कारखाने मोमनो 4 आने 4 आने 4 आने मोमनो, ते पाए जड़ा सुरमा वो नाज कर सकदा है, ते लोड़ होवे जिसनों आवाज़ कर सकदा है। ਐਵੇਂ मैं कुरान दियां कसमां नहीं चुकदा, दिलों ना मुकाइए ते वहम नहीं जे मुकदा। ते होर की चुप तुहाडी भुल नहीं जे सजणो, 4 आने शीशी दा भी मुल नहीं जे सजणो। चीज़ जही बेचना हाँ भला होवे सब दा, अख जिहा कैमरा ते लख तो नहीं लभदा। ते डेरे तो मंगाओगे ते निरमाल वखरा, डाक दा कराया ते मसूल नाल वखरा। ते केड़ी सीट वालियां बुजुर्गां ने बुलाया जे, हथ विच पैसे रखो आया जे, मैं आया जे। बाकी फिर सही, फिर बड़ी मेहरबानी। बड़ी नहीं वो बहुत ख़वातीन और हज़रात, एक नक्काद ने लिखा है कि अगर अनवर मसूद सामीन की इजाज़त से वापस जाएं तो फिर मुशायरा ये तावत चलता रहेगा। ये एक मौजज़े से कम नहीं कि अनवर मसूद साहब एक तरफ तो इतना आला अदब तख्लीक करते हैं और दूसरी अवामी एहसासात से इस कदर करीब हैं। ये एक बहुत मुनफरिद बात है। इस महफ़िल का, इस यादगार महफ़िल का अब इख्तिताम होता है इस शेर पर कि जमा अहबाब हुए वक्त को जंजीर करो, उम्र कट जाए ये लम्हा न गुज़रने पाए।